لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدم الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچانے کے لیے اپنے جانشین بھیجے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، میں بغیر تمہید کے کچھ معرفت کے زینے آپ تک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ جملہ پھر میں دہراتا ہوں۔ ایک مجلس اتنا جملہ تھا جس کو آپ نے سماعت فرمایا ہے، میں ایک مطلب پھر دہراتا ہوں تاکہ زمین بن جائے آپ کی پاک سرزمین قلب تک شجر معرفت کو کاشت کیا جا سکے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے، ہمارے پالنے والا ہے۔
ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم بیچارے ہیں، تو ہم بیچاروں کی دسترس ہونی چاہیے تھی اپنے اللہ تک، اپنے مالک تک، اپنے خالق تک، لیکن ہم بیچارے تو اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہے، بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک۔ تو جب ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں رہ کر تم میں سے کون مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرے مالک، ادھر ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم نے آپ تک پہنچنا ہے، اور ہم میں تو یہ رسائی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، یہ پہنچ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ تو پھر یہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس لیے تو میں اللہ نے اپنے جانشین بھیجے۔ غور فرمائیے گا، یعنی جس اللہ کو اپنی مخلوق میں ہونا چاہیے تھا، اس ضرورت مخلوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے جانشین بھیج دیا۔ بات پہنچی ہے یا نہیں؟ اس کا یہاں پر آنا مشکل نہیں ہے یار، اس کو ایک جگہ پہ رکھو، آواز ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی آواز اوپر نیچے نہ جائے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر انداز میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو سماعت ڈسٹرب ہو جائے تو ہماری بات انتہائی توجہ ہے، بس ایک جگہ پہ رکھے، جتنا ایک آواز آپ کر سکتے ہیں میں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو جس خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں ہم بندوں کو ہونا تھا، یہ توحید سنتے جاؤ اس بندہ فقیر سے کہ آپ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا ہم میں ہونا مسئلہ نہیں تھا، ہم اتنے حقیر ہیں کہ اس کو برداشت۔ ہاں، کمزوری ہماری ہے، ادھر سے نہیں ہے۔ وہ قادر و قدیر ہے، وہ عالم و علیم ہے، وہ حی و قیوم ہے، مشکل ادھر سے نہیں ہے، مشکل ہماری تھی۔ اب توجہ فرمائیے گا، ہماری مشکل کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنے جانشین بھیج دیے۔ فرمانا چاہتا ہے جو تمہیں مجھ سے چاہیے تھا ان جانشینوں سے لے لو۔ اب سمجھ آیا امامت کسے کہتے ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ امام اسے مانتے ہیں، میرا جملہ لے لینا، اسے مانتے ہیں۔ رسول کی جانشینی تو بعد کا مسئلہ ہے، ہم انہیں امام مانتے ہیں تو رسول سے پہلے اللہ کا جانشین ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ سے پہلے خود اللہ کا جانشین ہو۔ تو فرمایا اس اللہ نے جو جس کو اے میرے رسول میں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے، اسی کی جانشینی کا تو بھی اعلان فرما۔ دیکھو یار کتنے بلند مرتبہ لوگ ہیں یہ ادادار، تجھے خاک نشین سیاہ پوشی میں نظر آنے والے کہ جس کو امامت کے لیے چنتے ہیں کہ اس کی پیروی کریں، مخلوق کو نہیں دیکھتے، اس کے خالق کو دیکھتے ہیں۔ تو جانشین میں اصل کی صفات ہوا کرتی ہے۔ ہم اس امام حسن کو امام مانتے ہیں جو اس کے جمال کا مظہر ہے، جو اس کے جلال کا جانشین ہے۔
مجھے اس اسپیکر پہ پڑھنے کا مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں آپ کو سننے سے بات پہنچ رہی ہے میری بات؟ میں پھر اس بات کو آگے ایک اور انداز میں حجر کرتا ہوں. جب جانشین خدا وہ ہے، جانشین اللہ کا کون ہوگا؟ جو خدا کی صفات کا مظہر ہو. آپ سمجھ میں آئے؟ میرے امام مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام بھی قسم بخدا رسول اللہ سے پہلے اللہ نے رکھا ہے. وہ جس کا جانشین بن کے آیا تھا اسی نے نام رکھ کر رسول اللہ کو بھیجا. 15 ماہ مبارک رمضان میں جب یہ نور الہی حسن و جمال خدا بن کے نازل ہو رہا تھا، اسی اللہ نے اپنے نور کے رومال میں لپیٹ کر حسن کو اپنے نور سے لکھ کر رسول پر نازل کر کے فرمایا. جیسے اس کو بطول کی آغوش میں نازل کیا، اس کا نام تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے. اسی اللہ نے رکھا اس کا نام. میں نہ پڑھتا اس کو، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. فقیر کو جانتے ہو، یہاں تک میں تقریباً 10 سال سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر کبھی نہیں حاضر ہو سکتا تو مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اپنی ہی مجلس سمجھ کے یہاں پر میں حاضر کیا کرتا ہوں. آپ نے مجھ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے چند زاویہ سماعت فرمائے ہوئے ہیں. اس کے تو بے شمار لامحدود فضائل کا سمندر ہے. بیچارے تو اپنی حد تک بیان کرتے ہیں، وہ ہماری حد معرفت ہوتی ہے، اس کے مقام کی تو حد نہیں ہوتی. اب توجہ ہے تو میں ایک خاص زاویے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں. اور تھوڑا سا مزاج ایسا ہے کہ عام فہم کہ جو بچوں کے لیے معرفت کا درجہ ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح مولا کو پہچانا جائے جیسے وہ چاہتے ہیں. توجہ ہے تو جیسے وہ چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے توجہ آپ نے فرمائی ہے، جس طرح خود آغوش بطول میں نازل ہوا، اس کا نام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا. ہم تو مان جاؤ رسول کے جانشین ہونے سے پہلے حسن اللہ کے جانشین ہے. وہ اللہ کے جانشین ہے اور یہ اسم مبارک حسن ہے. اور جو نام اللہ رکھ دے نا پھر وہ نام ہم جیسا نہیں ہوتا. بھائی ہمارا ماں باپ ہمارا نام رکھے اور جس کا نام خدا اللہ تبارک و تعالی رکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جیسا ہو. جب وہ نام ہم جیسا نہیں تو اس کی معرفت ہی معرفت اسماء اللہ الحسنی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان کی ذات بھی اسم اللہ العظم ہے، ان کا نام بھی اللہ کا اسم ہے. یعنی ان کی ہر شے اللہ سے نسبت رکھتی ہے، تو ادھر سے اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہوگا. جب یہ اسم مبارک نازل ہوا اور میرے مولا پیغمبر نے اس کو دیکھا تو فرمایا میں نے علی کے پہلے بیٹے کا نام اللہ کی طرف سے حسن رکھا. کبھی میں سناؤں گا، مجھے یاد دلانا، میں یعنی آپ پہلے دینے میں شروع کر دوں گا کہ اس میں مبارک حسن کی تفسیر آپ کو سناؤں. آج میں اس بات کو آپ تک نہیں پہنچا سکتا ہوں آپ کو دیکھ کر، کہ اس کے لیے اور تمہید کی ضرورت تھی. تو اس میں مبارک حسن کی تفسیر سناؤں گا، جتنا آپ چاہیں گے میں سناؤں گا. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی عربی لغت کی حد تک، وہ بھی عربی لغت کی حد تک. جب لغت کا قاموس لغہ میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کا معنی کیا ہے، یہی آپ نے سنبھال لیا تو میرے مولا کی معرفت کا ایک زینہ تو نصیب ہو ہی جائے گا. انہوں نے لکھا ہے الحسن ما حسنا من کل شیء. اللہ کرے آپ کے دلوں تک میں ترجمے کو صحیح پہنچا سکوں اور لغت والے کا بتایا ہوا معنی سے بھی مولا کے اسم مبارک کی معرفت حاصل ہو جائے. وہ فرماتے ہیں حسن اس کو کہتے ہیں جو ہر شے سے حسین ہو. تھوڑا بندو نے سمجھا، جو ہر شے سے حسین ہو. اگر کسی کو پھول حسین لگ
चांद हसीन लगता है तो हसन उससे भी हसीन होगा। हसन उसको कहते हैं जो हर शय से हसीन हो। किसी को सूरज हसीन लगता है तो हसन उससे भी हसीन होगा। किसी को यूसुफ हसीन लगता है, हसन उससे भी हसीन। और आपके बड़े मार्फत में इजाफा है। मैं आप तक हदीय कर सकता हूँ, बात पहुंच रही है या नहीं? तो लगता यही है हुस्न यूसुफ तो मेरे मौला के खजानाए हुस्न इलाही की एक किरण था। 2009 का एक मेरा जुमला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर में हमने एक हदिया किया था, ऐसे ज़हन में आ गया तो मैं दोहरा देता हूँ। मैं जुमले ही कलम में दोहराया करता हूँ। लोग कहते हैं इमाम अल्लाह की तरफ से आलमीन का पता नहीं रिज़्क बांटता है या नहीं। मैं जो कहने लगा हूँ वो ये है, हसन उसको कहते हैं अव्वलीन व आखिरीन में जिसके पास भी हुस्न इलाही होगा उसको तकसीम करने वाले को ही तो हसन कहते हैं। मैं यहाँ तक पहुँच गया। एक और बात सुनो, मेराज है मारिफत की, यहाँ तक भी एक मेराज थी। एक और मेराज आपको सुनाता हूँ, शायद किसी के ऊपर खत्म होता है, मैं आपको हदिया करने लगा हूँ। भाई अपने आइम्मा की मारिफत में दुनिया की तारीख नहीं देखनी। भाई तवज्जो फरमाइएगा, तारीख से मारिफत मौला नहीं मिल सकती, क्योंकि ये है अल्लाह के जानशीन। ना अल्लाह के लिए तारीख है ना उसके जानशीन के लिए तारीख हुई। तारीख तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकती है, मारिफत नहीं दे सकती। एक बात समझ गया। दूसरी बात, जो हमारे सिन्नो साल होते हैं ये भी उनकी मारिफत इमामत में माने नहीं होने चाहिए। उनका सिन अगर थोड़ा हो तो ये न समझिएगा कि उनका इल्म थोड़ा हो गया। बात पहुंच गई है ना ना, ये हम सिन में छोटे हूं तो हमारा इल्म थोड़ा हो सकता है, हम उन्हें इमाम मानते हैं। अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया, इमाम इमाम होता है बच्चा ही क्यों ना हो। बचपना हमारे लिए माने है, उनके लिए माने नहीं है। बस यही बात आप तक पहुंचा दी है और मेरी बात खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सिन मुबारक था आपके और मेरे मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। सलवात पढ़े मौला। जाहिरन 2 साल सनतैन 2 साल के थे। हुज़ैफा यमानी इस रिवायत के रावी हैं। मारिफत की इस हदीस में 5 जीने हैं। अल्लाह करे मैं 5 सुना छूँ, मैं 1-2 के ऊपर आप तक पहुंचा सका मैं खत्म कर दूंगा। इंतहाई तवज्जो करवाइएगा। कितना सिन है साहिल तौर पर? 2 साल का सिन है। जनाब हुज़ैफा यमानी फरमा रहे हैं, हम पाक पैगंबर की बारगाह में बैठे थे और हजरत के इर्द गिर्द मिनल असहाब मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, हजरत के इर्द गिर्द मुहाजिर और अंसार, मक्का से आए हुए सहाबी और मदीना के सहाबी सब बैठे थे। और जब मैंने सब कहा है यानी सब बैठे थे। तो है आप साहिबान, ये सब तशरीफ फरमा थे। इस जुमले पे वाकई मैंने कभी ऐसे जुमले नहीं कहता, लेकिन उठा दो, लेकिन ये जुमला मैं आपके लिए पहुंचाने के लिए कह रहा हूँ। जो जुमला कहने लगा हूँ, अगर आपके सरों से खुदा ना खास्ता गुजरा मुझे दुख लगेगा। 2 साल के सिन में आगोशे मातर इस्मतुल्लाहिल कुबरा को छोड़कर हसन मुज्तबा बैतुल शरफ से रसूल के पास चले। बात वाला मेरा जुमला आपको बताएगा, मैंने इतना इतिहास से जुमला क्यों बताया। इस्मतुल्लाहिल कुबरा की गोद का सलाम करके, अम्मा की कदम बोसी करके 2 साल के सिन में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ से चले। किधर? जिधर रसूल बैठे थे असहाब के झुरमट में।
حذیفہ یمانی کہتے ہیں بال سکینت والوقار، 2 سال کا حسن ایسے چل رہا تھا جس طرح اولین و آخرین کا وقار امام حسن مجتبی کے پوچھے لے رہا۔ سکینت والوقار، یہ جملہ حذیفہ یمانی کہہ رہا ہے۔ بچے میں کون سا وقار ہوا کرتا ہے، کون سا اطمینان ہوا کرتا ہے، یہ بچپنے میں حسن و جمال کے ساتھ ساتھ سکینت اور وقار کے ساتھ آتے ہوئے بتا رہے ہیں ہم اصغر ہو کر بھی اکبر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس انداز میں حذیفہ یمانی فرما رہے ہیں کہ اس طرح امام حسن مجتبی بیت الشرف سے پاک رسول کی طرف آنے لگے۔ مجھے دیکھنا، اس نظر الیہ رسول اللہ، آتے ہوئے حسن مجتبی کو رسول اللہ نے دیکھا۔ 3 مرحلوں میں رسول نے 2 سال کے امام حسن کا فضائل کا قصیدہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں پہلی بات یہ ہوگی کہ حضرت کا بچپنا ختم ہو جائے گا، اس کو بچہ نہیں سمجھنا۔ آ رہے ہیں سکینت و وقار کے ساتھ، اطمینان اور وقار کے ساتھ آ رہے ہیں، جیسے 40 سال کا مکمل علم و عقل میں کامل انسان چل رہا ہوتا ہے۔ اس سکینت و وقار کے ساتھ میرے امام حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کی طرف دیکھا، پہلے مرحلے میں بیٹھے تھے، اصحاب کی طرف دیکھ کر، مجھے دیکھنا، اصحاب کی طرف دیکھ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل کا پہلا جملہ فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں غوبا ولدی، یہ جو آ رہا ہے نا، علی کے بیٹے ہونے سے پہلے مجھ محمد کا بیٹا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پیغمبر کہنا چاہتے تھے علی کا بیٹا تب ہوگا کہ مجھ محمد کا بیٹا ہوگا۔ اپنے مزاج میں تو آپ کو معلوم بات کریں، بات نہیں ہے، ورنہ میں ایک ہی بندے کو بلواتا، یہ آپ کو مرضی اتنے انہماک سے اور وجدان اور توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہو، میں آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ دوسرا جملہ سنیے میرے رسول کا، اور اس یہ کمال ہے اپنے مزاج کا، ایک کمال کا فضائل کا جملہ، بات سے بڑا جملہ سنیے گا۔ پہلا فرمایا ہو ولدی، یہ میرا بیٹا ہے۔ دوسرا جملہ ہوا ظاہر نفسی، میں تو حیران رہا اس جملے پر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ 2 سال میں آنے والا حسن بچہ نہ سمجھنا، مجھ محمد کی جان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ تو 2 سال میں بھی محمد کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں پھر رکتا ہوں، ظاہر نفسی، لیکن پیغمبر ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ کر فرما رہے ہیں میری جان کو ظاہر فرمانے والا، یہ میرا روح ظہور پیدا کرے تو حسن بنتا ہے۔ میری جان کا ظہور دیکھنا ہے، میری جان اور روح کے ظاہر کو دیکھنا ہے، تو یہ امام حسن مجتبی آ رہا ہے۔ پھر فرماتے وہو قرۃ عینی، اور یہ کون آ رہا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے۔ اب سننا بھی دوسرا مرحلہ، کیا بات ہے اس معرفت کے ساتھ سننے والوں کا جملہ سماعت فرمائیے گا۔ بخاری صاحب یہ بیٹھ کر فضائل پڑھے، وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ وقام، رسول دیکھتے دیکھتے 2 سال کے حسن کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ ابھی تک آپ نے سماعت فرمایا رسول بیٹی بطول کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ تو پنجتن میں 4 ایسے ہی ہیں جو بچپنے میں حسن مجتبی آ رہے ہیں، یہ بھی ظاہراً 2 سال میں آ رہے ہیں، مکمل رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ ایک دن آپ کے مزاج کا کہہ دیتا ہوں، رسول کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بچے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ فرمایا تھا نا وہ ظاہر و نفسی، میری جان کا ظہور ہے، تو رسول کھڑے ہو کر اپنا بچپنا دیکھ رہے ہیں۔ جملہ بھی یہی ہے، فرماتے ہیں مجھ رسول کی
حسن اور حسین میں تقسیم دیکھیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں ال حسن سوءتدی و حیبتی، میری سیادت دیکھنی ہے حسن کو دیکھو، میری حیبت دیکھنی ہے تب بھی حسن کو دیکھو. والحسین الشجاعتی، مجھ رسول کی شجاعت دیکھنی ہے حسین کی زیارت کرو. سیادت اور بزرگی صورت، توجہ فرمائیے گا، اور مجھ رسول کی حیبت ہے حسن مجتبیٰ. اب کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں مسلمان. ہم نے دیکھو تو صحیح، یہ لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں، 1400 سال کے بعد ان کو امام ماننے والے ہیں. جو 2 سال کا ہے بابا جی، آپ کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، جو 2 سال کا ہو امام حسن اور مکمل رسول کھڑا ہو جائے تو ماننا پڑے گا یہ اسی کا جانشین ہے. اپنے جانشین کے لیے قیام کر کے بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں، میرے جانشین وہی ہے کہ جن کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتے جنہیں محفل سے اٹھا دیتا ہوں. محمد علیہ السلام بلند سے بلند تر سلام. کھڑے ہو کر جو قصیدہ پڑھا وہ سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی میں تو اس پر اتنا بال بال خوش ہوا ہوں، امام میں ساتھ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. جملہ سنیے گا. کھڑے ہو کر رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اس کو عام نہ سمجھنا، ہوا ہدیۃ من اللہ لی، یہ اللہ کی طرف سے مجھ محمد کے لیے ہدیہ آیا ہے. یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی مجھے اللہ مجھ رسول کو تحفہ دینا چاہے تو وہ تحفہ حسن بنتا. فرماتے ہوا ہاؤدیون و مہدیٌ من بعدی، اس کو نہ سمجھنا یہ بچپنے میں ہے، یہ اسی 2 سال میں ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے. میرے پارا جانشین ہر زندگی کے لمحے میں ہدایت بھی کرنے والے ہیں، ہدایت تک پہنچانے والے بھی ہیں. یہ ہادی بھی ہے، یہ مہدی بھی ہے. یہ رسول کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا ہوا ہے اور یہ بتا رہے ہیں. اتنے میں حسن مجتبیٰ قریب آ گئے. کیا بات ہے، آتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کو اب رسول نے اٹھا لیا. اب جملہ سنو، بولو تو میں جملہ کہوں. بسم اللہ. 2 سال کے حسن کو رسول نے ایسے اٹھایا جیسے غدیر کے میدان میں علی کو اٹھایا. کون سا بندہ پہنچا ہے؟ کیا بات ہے. رسول کی ظاہری زندگی میں حضرت امام حسن نے ابھی جوان تو ہونا نہیں تھا، اور نہیں کر رہے میری بات کے اوپر. اس کو ویسے اٹھایا جیسے غدیر میں مولا علی کو اٹھایا. اتنا جانتے ہو نا میرے بچوں جوانوں، آپ کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا غدیر کے میدان میں پاک رسول نے میرے علی کا فقط ہاتھ دکھایا ہے. نہیں نہیں نہیں، فقط ہاتھ نہیں دکھایا. جو صحیح روایت ہے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں. ایسے پہلوانوں کے منبر پر خود تشریف فرما تھے. مجھے سامنے 1,24,000 اصحاب کا مجمع تھا. آگے مولا علی کو کھڑا کیا، ایسے اپنے آگے حضرت کی پشت پیغمبر کی طرف تھی، ایسے رخ اصحاب کی طرف تھا. پیچھے سے میرے رسول نے مولا علی کے بغل میں دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے اتنا بلند کیا، تمام نے لکھا ہے اتنا بلند کیا میرے علی کے زانو حضرت رسول کا سینہ کا بوسہ لے رہے تھے. اتنا بلند کر کے فرماتے ہیں من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد امام حسن کو ایسے اٹھایا. اب اٹھا کر چوما. حذیفہ کہتے ہیں ابھی
حسن مجتبی کو پیار کر رہے تھے، اذ جاء اعرابی، ایک دیہاتی بندہ آیا. آپ سنو گے، توجہ ہے آپ صاحبان کی. ایک اعرابی دیہاتی بندہ آیا، پیغمبر نے اس کو دیکھا. اس کے آنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے اصحاب کو ارشاد فرماتے ہیں یہ جو شخص آ رہا ہے یتکلم بغلیظ، یہ تھوڑا بے ادبی سے بولے گا، تم نے چپ رہنا ہے. کیا بات ہے بھائی، بے سماعت فرما رہے ہیں. پیغمبر پہلے فرما رہے ہیں یہ بے ادبی سے بولے گا، تم نے چپ رہ جانا ہے. تو ایک تاریخ کا برق آپ کو سناتا، توجہ دلواتا چلا جاؤں نا. تو یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، جو بھی بے ادبی کرے دونوں کو چپ کرا دیتے. پہلے بتا رہے ہیں، فرمایا یہ آئے گا بے ادبی کرے گا، لیکن تم نے چپ رہنا ہے. اب پیغمبر کے اصحاب کو جب پیغمبر نے فرمایا، وہ آیا اور اس نے واقعی بے ادبی سے کہا اینا محمد. یہ اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کا ایک روکھا نام دیا، اس نے کہا حضرت کہا ہے. پیغمبر نے جواب نہیں دیا. حذیفہ کہتے ہیں ہم صحابیوں نے آگے بڑھ کر کہا ما ترید، بدبخت اس طرح نام لے رہا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ میری بات ہے. یہی بات ذہن میں رکھنی ہے. معراج معرفت امام حسن مجتبی ہے، بڑی توجہ کرنا. اب بغل پیغمبر میں یعنی حضرت کے دانوں پر امام حسن مجتبی ہے اور یہ حضرت بیٹھے. اس نے بے ادبی کی ہے. اصحاب نے پہلے مرتبے میں جواب دیا کہ چاہتے کیا ہے، تو بات کر. اس نے کہا میں نے ان سے بات کر لی ہے. اور حضرت نے فرمایا وہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ میں محمد ہوں. اس نے کہا اب معاف کیجیے گا وہ جملہ بڑا سخت ہے، میں وہ بولنا نہیں چاہتا اس کی گستاخی کو جو اس نے پیغمبر اسلام کو کہا ہے، لیکن اس نے جو اپنا نظریہ بتایا ہے وہ بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں محمد انی ابغضک قبل ان اراک، اے محمد میں آپ سے بغض رکھتا تھا آپ کو دیکھنے سے بھی پہلے. اب میں نے دیکھا ہے میرے بغض میں اضافہ ہو گیا. یہ اس ملعون کی بے ادبی ہے. لیکن یہ ابھی ملعون کہہ رہا ہوں، اس وقت کہہ رہا ہوں اس روایت کے لحاظ سے، بعد میں یہ مرحوم بن جائے گا. کیجیے گا اس کے اوپر رحمت آ جائے گی. دیکھیے گا اب رحمت کیسے آتی ہے. اس نے پیغمبر کی شان گستاخی کی. پیغمبر نے فرمایا میرا بغض تھا آپ کے بارے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ تم تمام انبیاء سے افضل نبی ہو. یہ تو افضل نبی ہے، بڑا نبی ہے، آخری نبی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں میرا دعویٰ یہ ہے. یہ کہتا ہے تدعی النبوۃ، تو نبوت کا یہ دعویٰ کرتا ہے، ذرا انبیاء میں سے کسی نبی کا معجزہ تو دکھا. میں نے آپ کو کہا تھا یہاں تک کہ آپ کو لے آنا ہے، آپ لے آئے ہیں. اس دیہاتی بدو نے پوچھا کیا ہے پیغمبر سے، اعتراض کس پر کیا؟ حضرت کی نبوت پر. حضرت سے نبوت کا معجزہ مانگا کہ آپ مجھے معجزہ دکھائیں. میرے رسول نے اصحاب کو چپ کرا کے اس کی طرف جملہ کہا آپ کا امتحان ہے، ناراض نہ بنیں. توجہ سے جملہ سنیں اور آپ بھی ادھر نہیں جانا ادھر لوگ چلے جاتے ہیں. جملہ لینا معرفت کا بہت بڑا جملہ ہے. ایک بار تو پھر دہراتا ہوں. اس بدو نے حضرت کی شان میں گستاخی کی اور حضرت کی نبوت کے دعویٰ پر اس نے شک کیا، انکار کیا اور حضرت سے معجزہ مانگا. ٹھیک ہے، تو حضرت سامنے معجزہ دکھایا. سامنے سے معجزہ کون دکھائے؟ امام حسن پیغمبر اسلام دکھایا. کوئی اور تو نہیں دکھا سکتا کہ کوئی نبی تو محمد ہے. غور نہیں کر رہے میری بات پر. جب نبی حضرت ہے تو معجزہ بھی حضرت دکھائے. اس کی طرف دیکھ کر پیغمبر، امتحانی جملہ، اس کی طرف دیکھ کر پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اذ جاء عضو من اعضائی، اگر میرے اعضاء میں سے میرا ایک عضو معجزہ دکھا دے تو. آپ کا امتحان ہے. میں آپ کا امتحان ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. اشارہ ہے ادھر چلو. میں پہلے ادھر چلا جاتا ہوں، جو بات کہنا چاہتا تھا ادھر نہیں آتا. وہ آخر پر فرمایا کہ میرے اعضاء میں سے
एक उज़्व तुझे मेरा मुअजिज़ा दिखाएगा, मेरा मुअजिज़ा दिखाएगा। उसने सवाल किया हल तकल्लमल उज़्व, मगर उज़्व भी बोलते हैं, और नहीं फरमाया मगर कोई उज़्व भी बोलता है। पैगंबर ने फरमाया तुम्हारे उज़्व नहीं बोलते, हमारे उज़्व बोलते हैं। यही तुम में और हम में फर्क है। फरमाया, इधर फरमाते हैं अब अपने बेटे हसन की तरफ देखा, हसन की तरफ, उसने पूछा था ना मुझसे, हसन की तरफ देख कर फरमाते हैं अखबिर हो मा फअला, मेरे हसन मेरे उज़्व इसको बताइए क्या करके आया है। साथ दो जो आप पहुंचे हुए हैं, आप जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उस पहुंचे हुए को अपनी जबान में आपको जबान देना चाहता हूँ। उसने मौजज़ा मांगा था पैगंबर से, पैगंबर ने मौजज़ा बताना था अपनी नबुव्वत का, नबुव्वत को साबित करना था पैगंबर ने। उसने सवाल भी नबी से किया है और पैगंबर फरमा रहे हैं मेरा उज़्व तुझे जवाब देगा तो मानना पड़ेगा हसन मुज्तबा अपनी इमामत के मौजज़े से पहले नबी की नबुव्वत का मौजज़ा है। जो पहुंच गए हो ठीक है, और जो नहीं पहुंचे बाद वाले जिले में पहुंचाना चाहता हूँ। नबी बताना चाहते हैं ये नबी की जात से मौजज़ा था, पहले बता चुके थे हुआ ज़ाहिर और नफ्सी, ये मेरी जान को जाहिर करने वाला है। तो अब हसन मुज्तबा जो मौजज़ा दिखा रहा है दर हकीकत ये हसन बल्कि ये मोहम्मद हसन की सूरत में मौजज़ा दिखा रहा है। अच्छा, इसके इम्तिहान के लिए मैंने कहा था वापस आ गया, मैं ये बात पहुंची कि आपने कहा तो मैंने कहा चलो पहले इसको कह देता हूँ। अब सुनो, इस जुमले का तर्जुमा बताना, घबराना नहीं, कोई हर्ज नहीं है, मैं इसमें हदिया कर दूंगा कि जिसके लिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं फकत आपसे दाद नहीं दिल की गहराई से दुआ लेना चाहता हूँ। मैं दाद के अंदाज में पढ़ ही नहीं रहा, बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो करना। फरमाया उज़्वुम मिन आज़ाई, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? आज़ाई मेरे आज़ा में से। मैं रुक रहा हूँ, जान अपनी हर में कुछ एक मिनट इसके तर्जुमे पर गौर करें। तर्जुमा आ रहा है यानी मेरे बदन के आज़ा में से एक उज़्व है। जो भी है ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे बदन के आज़ा में से एक उज़्व है। लफ्ज़ बदन तो नहीं आया। जब एक मर्तबा आप कहते हैं मेरी आंख, तो मेरी आंख का माना है यानी जो कुछ आप मेरा कहकर हैं उसकी आंख है, और मेरी आंख का माना यानी जो कुछ मेरी हकीकत है, मेरी हकीकत मेरा रूह है, यानी मेरी रूह की आंख है। कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? एक मतलब आप कहें कि आंख बदन का उज़्व है, ये दो बातें हैं, एक बात नहीं है। बदन का उज़्व होना और बात है, मेरा उज़्व होना और बात। यही बात मुझे पहुंचाना थी, क्योंकि जब ये हम जुमला बोलते हैं ना फौरन ज़हन में आ जाता है यानी रसूल के बदन के आज़ा में से उज़्व, ये मेरी जिहालत है, ये मेरी मारिफत है। रसूल ने नहीं फरमाया हुआ उज़्व मिन आज़ाए बदनी, मेरे बदन के आज़ा में से एक उज़्व है, बल्कि फरमाया मेरे आज़ा में से एक उज़्व है। मैं मेरी रूह हूँ, मेरी हकीकत का जो उज़्व बनता है वो हसन है। मैं खोल कर कह देता हूँ मेरे बदन के आज़ा, मुझे देखना, मुझ मोहम्मद के बदन के आज़ा, ये हाथ एक उज़्व है, ये हाथ एक उज़्व है, ये हाथ एक उज़्व है, ये एक सीना मेरा उज़्व है। ये मेरे बदन के आज़ा मेरे बदन के साथ है,
لیکن میرا عضو حسن ہے. ذرا مجھے لفظ دے کو دل دے میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرا عضو ہے. آج کے بعد جیسے یہ حدیث ہے اسی طرح سیدہ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وہ بضعۃ منی، وہ میرے بدن کا ٹکڑا نہیں، وہ جو محمد کا حصہ ہے. بڑی معرفت والی بات کو آپ کے لیے حل کر دیا ہے. اس کا ترجمہ ان کا ہوا تو جی میرے بدن کا ٹکڑا ہے بی بی. پیغمبر نے کہا نہیں میرے بدن کے ٹکڑے نہیں ہے. اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ، اگر میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ. یہاں پر بھی فرما رہے ہیں اگر میں رسول ہوں تو میری رسالت کا عضو حسن ہے. اب سمجھ میں آئی ہے میں نبی ہوں تو میری نبوت کا عضو حسن ہے. یعنی یہ میری حقیقت کا عضو ہے، فقط بدن کا عضو نہیں ہے. معراج پہ چلو گے، یہ تو میں نے بتا دیا ہے. معراج کا جملہ ہے محمد صلی حسن مجتبیٰ مجھے توفیق دے ان کو دل دے. یہ امام حسن مجتبیٰ کتنا عظیم ہے. اللہ کر جملہ پہنچا سکوں. رسول فرماتے ہیں میرا عضو ہے. اللہ کر جملہ پہنچا سکوں. میرے پاس دیکھنا سارے بار سے بہت عظیم جملہ کرنے لگا ہوں. یہ کتنا حسن و جمال الہی رکھتا ہے کہ جب دنیا پہ آیا ہے رسول فرما رہے ہیں میرا عضو ہے. بڑی توجہ، یعنی بدن والے محمد کہہ رہے ہیں میرا عضو ہے، بے بدن اللہ فرما رہا ہے یہ ید اللہ، عین اللہ، یہ قلب اللہ ہے. کتنا عظیم ہے. اللہ بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے، رسول اللہ بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے. ہم انہیں امام مانتے ہیں. جب پیغمبر نے فرمایا کہ میرا عضو جواب دے گا، اب پھر یہ بولا وہ عربی بات یاد ہے نا، اسی کی بات مکمل کر دیتا. تو اس نے مولانا حسن کی طرف دیکھ کے ظاہراً بچے ہیں، بچے کو دیکھ کر کہا یہ بولے گا، کہا یہ بچہ مجھے جواب دے گا. اب آگوں سے رسالت کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اس کی طرف دیکھ کر جملہ فرمایا. فرماتے ہیں محلن محلن یا آرابی. عجیب جملہ فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر ٹھہر اوے عربی بدو، تو نے بہت زبان درازی کی ہے، تو نے بہت زبان درازی کی ہے. میں تجھے اور دوسرا جملہ عجیب ہے. فرماتے ہیں میں تجھے ابھی معجزہ دکھاتا ہوں. قبل ان تقوم من مجلسک، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ایمان نہ لایا تو اللہ نے مجھے اپنا حسن کیوں بنایا. اب دیکھا ہے کتنا بڑا گستاخ تھا، کتنا بڑا بے ادب تھا. اس نے مولت پیغمبر سے معجزہ مانگا تھا. پیغمبر نے فرمایا میرا عضو تجھے جواب دے گا. حسن مجتبیٰ رسول اللہ کا عضو یعنی حقیقت محمدیہ کا عضو بن کے بولنے لگا، اور بولنے سے پہلے اس کو بیان فرما رہے ہیں تو ابھی ایمان لائے گا، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایمان لائے گا. وہ حیران ہوا، فتبسما، پھر یہ ہنسا. کہتے ہیں بول تو بولنا کیا چاہتا ہے. میرے امام حسن نے فرمایا تم عرب کے بدو اپنے گھر میں بیٹھے ہو، سنتے آنا، اپنے گھر میں بیٹھو، میں تاریخ سنا رہا ہوں. میں تاریخ کو مورخ سے نہیں لیتا، میں تاریخ کو مولا کی حدیث سے لیتا ہوں. آپ کو مورخ سنائے گا، تمہارا وقت بھی ضائع کرے گا، گھنٹے بھی دے گا، نکلے گا کچھ نہیں. وہ اس کی بتائی ہوئی باتیں ہوں گی. یہ حسن مجتبیٰ کی بات ہے، سن لینا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم گھر میں بیٹھے ہو، آپس میں تم نے میٹنگ کی ہے کہ دیکھا ہے یہ محمد ہوا ساحر، یہ محمد جادوگر ہے. ایک جملہ اس نے اور بکواس کیا، میں جملہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساحر، پیغمبر کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ ساحر ہے، وہ جادوگر ہے. دوسرا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ تاریخ، وہ کہتا ہے والعرب قاطبۃ شبہہ، پورے کا پورا عرب محمد سے بغض رکھتا ہے.
जो अभी तक हैरान हो कि पैगंबर ने फरमाया था मेरे बाद ये सारे मुर्तद हो जाएंगे, इमाम हसन मुज्तबा ने इनकी तारीफ बता दी है। उस अरब बद्दू की जबानी वो अरब बद्दू भी जानता था ये सारे बैठने वाले नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। केवल अरब सारे के सारे अरब इससे बुग़्ज़ रखते हैं। अगला वलैसा लहू वलदुन, और उसका कोई बच्चा नहीं है, यानी बेटा नहीं है। तुतालिबु दमहु, जो इसके खून का मुतालबा करे, बस हम चाहते हैं इसको कत्ल कर देंगे, नाम अरबों को लग जाएगा, यानी उन दुश्मनों के लग जाएगा और हमारे हाथ में सारा कुछ आ जाएगा। और उन्होंने मौला हसन बता रहे हैं इसको कि तुमने ये मीटिंग की है, उस मीटिंग के नतीजे में तुम उठे हो रसूल को कातिल करने के लिए। और बड़ा अजीब जुमला फरमाते हैं अंत कातिल हूँ, तू अपने आप को रसूल का कातिल बना के चला है। यदि तू कातिल बन के चला था, रास्ते में तू रास्ता भटक गया, जब तू रास्ता भटका है, सियाह अंधारी चली है, उस आंधी में तुझे रास्ता नहीं मिला, उसके बाद सियाह बादल आ गए हैं, फिर बहुत ज्यादा बारिश आ गई है। अब अजीब जुमला है, फरमाते हैं तू ऐसी जमीन पर चल रहा था, उस जमीन वो क्या थी, मलियतुल बिशौक, जो कांटों से पुर थी, यानी बारिश के आने के बाद भी कांटे थे। तू चलता था, तू कांटों के ऊपर चलता था, हवा के थपेड़ों से कभी दाएं गिरता था, कभी बाएं गिरता था। अब तूने सोचा मैं करूं तो क्या करूं, उसके कत्ल के लिए चला हूं, मुझे वापस जाना चाहिए, मैं तो उस तक पहुंच नहीं सकता, मैं मोहम्मद की कत्ल की नीयत से चल रहा हूं। जब तूने कहा कि मैं वापस चले जाऊं तो तेरे ज़हन में आया वापस जाऊंगा, खानदान वाले मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे कहेंगे तू तो उसको कत्ल करने गया था, ऐसे वापस आ गया है। बस इसी सोच में था कि हवा के थपेड़े ने तुझे यहाँ पहुंचा दिया। ये सारा जब किस्सा इस मौला ने बताया ना, रसूल के कदमों पे गिरने से पहले हसन के कदमों पे गिरता मान दिया हो ये अल्लाह का रसूल है तो सच्चा जानशीन है। तुमने मेरा जुमला सुना है, मैं कहना चाहता हूँ हसन वो इमाम है जो रसूल के अली के होते हुए अपने आप को जानशीन ये रसूल बनवाए। कोशिश की है दरियाए मारिफत और नूर मारिफत की किरण आप तक पहुंचाऊं, जिस तरह आपकी तवज्जो थी मैंने आप तक पहुंचाई है। अपने इमामों को इस तरह माना करो, जो इससे कम पर माने यकीनन मुकस्सिर हो जाता। मैं आपको हक सुनाने आया हूं और हक बात करता हूँ, इस सतह पे इनको माना करो। जो मिंबर से इस सतह से नीचे ले आए, न वो अपने दोस्त हैं न तुम्हारे दोस्त हैं। अम्मा को कम अज कम इस तरह मानो, न उनका जाहिरी शेर माने हो, वो आते हैं तो इल्मुल्लाह बन के आते हैं, वो तशरीफ लाते हैं तो कुदरतुल्लाह बन के आते हैं, वो तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह का बुरहान बन के आते हैं, वो तशरीफ लाते हैं तो कुदरतुल्लाह बन के आते हैं। जहाँ पर आते हैं उनकी खामोशी उनकी कमजोरी की दलील नहीं, उनकी खामोशी किसी बड़े के अदब करने की दलील है, उनकी खामोशी किसी अपने बुजुर्ग की अदब करने की दलील होती है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिसका जानशीन हसन 2 साल में इतना साहिब इल्म कुदरत हो, वो असल मोहम्मद क्या होगा। तकबीर मोहम्मद और मोहम्मद आपको बुरी मारिफत आ फरमाए। मैं राजी रहूं कि आप तक कोई मारिफत का कोई जीना पहुंचा सका हूँ। ये मैं आपके दुआओं को मुस्तहिक हो गया हूँ। देखिएगा मुझे अगर हो गया हूँ तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा मुकम्मल हर मजलिस मेरी ऐसे ही होती है। ये है हसन, वो है उसका नाना रसूल,
یہ دونوں مل کر جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے مہدی طاہرہ. کیا ہوگا وہ مہدی طاہرہ جس سے یہ بھی منتظر ہیں اپنی قبر کہ وہ آئے گا تو ہم مظلوموں کے ظلم کا انتقام. آج بدرون کی بیٹی کے گھر میں 2 قضیہ ہے. میں کتنے سالوں سے جب بھی آتا ہوں دونوں شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ میں سے اکثر چہرے مجھے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مجھے سنتے ہوئے تو میں رسول پاک کی شہادت کے بھی جملے کہتا ہوں. میں حضرت پاک کی شہادت کو کہتا ہوں اور دونوں کا پرسہ دینا ہے اس کی 18 سالہ بڑھیا. اس گھر کے مردوں کو انہوں نے قتل کیا, اس گھر کی مخدرات کو انہوں نے اتنا مارا, کسی کو 18 سال میں بوڑھا کر دیا. ضرور ختم کرنا دوسرے جملے پر نہیں. کسی کو 18 سال کے سن میں بوڑھا کر دیا, کسی کو 7 سال کے سن میں بوڑھا کر دیا اور کسی کو 4 سال کے سن میں بوڑھا کر دیا. میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے 15 سفر کو رسول کو زہر نہیں. میں مان جاؤں ایسے مانو آؤ اپنے رسول کی شہادت منا لو, اس کو رسول مانتے ہو اس کی شہادت منا لو. آج رسول کی شہادت پیغمبر کی شہادت کر دے رہے مسلمانوں. ہم یہ شیعہ یہ ازادار ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے, فقط یہی کہتے ہیں ان کی بے ادبی نہ کیا کرو. یہ سیاہ پوش کے میں موقع دیتے ہیں اپنے رسول کو بھی یاد کرو. یہ ننگے پاؤں والے جوان تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے رسول کو بھی دیا کرو. 15 سفر کو میرے رسول کو زہر لینا, 28 سفر کو میرے رسول کی شہادت ہے. 13 دن زہر میں تڑپتا رہا بدرون کا بابا. تاریخ میں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے آپ کو سنا رہا ہوں. جب زہر ملا بخار ہو گیا, جب بخار تیز ہوا رسول کے کانوں کی طاقت ختم ہو گئی. جب یہ طاقت کم ہوئی ہے میرا نبی چل نہیں سکتا تھا. آخری 5 دنوں میں رسول اپنے بستر سے خود اٹھ نہیں دے سکتا تھا. آخری 2 دنوں میں کروٹ کبھی علی بدلتا تھا, کبھی بطور بدلتی تھی. رسول پہ گریا کرو. آخری دن رسول کا اتنا کمزور ہوگا بطور کا بابا, اگر ان کو بستر سے اٹھانا ہوتا تھا تو علی اٹھاتے تھے. حضرت بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, علی مولا ان کو سہارا دیتے تھے. نہجو لگا میں مولا فرماتے ہیں آخری 28 کی شب کو جب میں رسول کو اٹھا کر بیٹھا تھا میرے رسول کے منہ سے خون آنے لگا. میں علی نے رسول کا خون لیا, اپنی داڑھی پہ ملا. اب آپ کو سمجھ ہے ان 14 کی داڑھیوں پر کس کس کا خون؟ حسین کی ریش پر اصغر کا خون, علی کی ریش پر محمد کا خون. اللہ قیامت میں قیامت آئے گی جب یہ خون والی ریش بلند ہوگی. آؤ مل کر روتے ہیں, مل کر روتے ہیں. میرے رسول کو انہوں نے وہ زہر دیا 13 دن تو سانس لیتا رہا. میں مر جاؤ میرا حسن مولا. انہوں نے افطار کے وقت زہر دیا, سحری سے پہلے اللہ سے آواز بلند کرو. ہدایت تھی, ہدایت کا ایک نشانی بتا رہا ہوں جو میرے امام حسن مجتبیٰ نے کر کے دکھایا. وہ بچا ہوا شربت میرے مولا نے ایسے زمین پہ ڈالا نہ زمین پھٹے. میں مر جاؤں جس زہر سے زمین پھٹ گئی. وہ میرے حسین مولا کا جگر. تمہیں کوئی غم نہیں. 3 سال کے قاسم دوڑتے ہوئے گئے, 3 سال کے قاسم دوڑتے ہوئے گئے پھوپھیوں کے پاس. جب پھوپھیوں کے پاس گئے نا تینوں بیٹیاں علی کی کھڑی تھی اور ایک دوسرے کو روتے ہوئے خواب سنا رہے. میں نے کہا میں نے
साल बाद आएगी। आप कलाकार इस कदीमी मजलिस में आएंगे तो उससे देंगे। मैं उसे आपको बताता हूँ कैसे 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 इमाम हसन मुज्तबा का नवासे का पुरसद नाना का पुरसद नवासे को, लेकिन मानो दोनों का पुरसद बदौल को, इंसान का पुरसद वक्त के इमाम को। अरे उस इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का दिन है, आप बना रहे हैं। हम उधर दिल पे जहर डाला, उसकी कब्र को भी मिसमार कर दिया। हरिराम का मदार है मेरा हसन मौला, आज भी गरीब है। अपने उस्ताद बुजुर्गवान का जुमला कहता हूँ, हजरत वहीद खुरासानी मददुल्लाह फरमाया करते थे, हज पे जाने वाले हाजियों, जब बकी में जाना उधर अगर मजार ना हो, बड़ा दूर जूते उतार देना। अगर वहाँ हरम बना हुआ नहीं है, दूर जूते उतारना। ये वैसा ही हरम है, कैसे करना हरम है, ये वैसा ही है जैसे रसूल का हरम है। है ना बात, मानने वाले जिस इमाम का मदार है उसकी मदार पे जाते हैं ना। ये मेरे मौला हसन की गुर्बत नहीं है, 28 सफर है, उसकी मदार पे सरहद करके वाला एक गैबत का खून रोने वाला इमाम है, जो अपने मसरूम बाबा की मदार पे आया हुआ है। एक एक पत्थर को बोसा दे के फरमाता है, दुआ करना मेरा जल्दी ज़हूर हो जाए, दुआ करना मेरा जल्दी ज़हूर हो जाए। एक मंदिर और पढ़ाया आपको, आपने रिवायत सुनाओ, अदाकार सब आपको सुना रहा। इमाम हसन मुज्तबा के बारे से मैंने आपके लिए बड़े के मौला के मसाइब पढ़े हैं। एक मसाइब फिर मुझे बहुत इन्होंने कहा है, यही कहते रहते थे, इसलिए ज्यादा है जुम्ला में कह देता हूँ। फिर भी इमाम हसन मुज्तबा 2 मरतबा शहीद हुए। मुझे मुज्तबा कहा करते थे, फकत मेरी जहर वाली शहादत में पढ़ा करते, मेरी बचपने वाली शहादत में पढ़ा करते। जब उसने पूछा, बोला आप बचपने में कब शहीद हुए? लोग फरमाते जब सिर मेरा 8 साल का था, मदीने की पूजा बनी हाशिम में, बनी हाशिम के पूजा में मेरे सामने बंदे ने अल्लाह को गली में गिर गई, हुआ रोशवाना मुझे कहती थी एक बंदे का नाम है मुगीरा। सब बैठे थे, मौला ने सबको सलाम किया, इस लोगों की तरफ नहीं देखा। किसने समझा मुझे मौला ने पहचाना नहीं है, किसने मौला की तरफ देख कर कहा, मौला आपने मुझे नहीं पहचाना। लहजे में मेरे मौला की दाढ़ी पुर हो गई आंसू से, मगर माँ के कातिल को भी मैं भूल जिसने मेरी माँ का मालूम आखिरी शहादत है, जहर मिला। सारे साथ आए हुए थे, सारे साथ आए हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सानू पे मौला का सर रखा हुआ था। एक मर्तबा सब रो रहे थे, मौला हसन के मुंह से निकला, हाय हुसैन। मौला हुसैन ने माथा चूम कर कहा, मेरा मजलूम भाई, जहर आपको मिला हुआ है, आप मुझे भी मिल गया। फरमाते हैं मुझे जहर मिला, तेरा दारू तो मिल गया। ओ तुझे 9,500 लखत लगेंगे, और तुझे तेरा सर उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वसीयत है मेरी, आखिरी बात यही, एक पैगाम भी है। लेकिन तो माता नगर में
ये समझ फिर सारा इलाका अपने माता करना है। इमाम हसन ने मैं ये आराम से सुनाना चाहता हूँ, सही सही आपको रिवायत सुनाना चाहता हूँ। मौला इमाम हसन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मेरा मैयत रसूल की जियारत करवाने ले जाना है। मेरी मैयत को नबी की कब्र पर करवाना। मैं नाना को कहूँगा, नाना जो जहर तुझे मिला था तेरे कलमंदों में उससे साथ फिर मुझे बकी में दफन कर देना। ये आपने सुन लिया मैंने क्यों कहा? यदि मौला वहां दफन करने गए ही नहीं थे, क्योंकि इमाम हसन ने मुजतबा को पता था, तमाम तदबीरें की। अब बुखारी साहब आपकी दर्द का मसला सही पहुंचा अब तक, ये वसीयत की है। और जब सामने आने वाले आए ना और तीरों को कमानों में रखा, अल्लाह की कसम हुसैन वाला ने यही कहा, मेरे भाई की वसीयत है फकत तवाफ कराना, मैंने नाना का तवाफ कराना है, मातम करो तो जुमला करता हूँ, तो मैं मर जाऊँ मैं मर जाऊँ। मौला ने फरमाया फकत तवाफ कराना है। आने वाली ने कहा तवाफ के बहाने तुम दफन करते हो। जिन्होंने इनकी माँ को दरबार में झुटलाया, रसूल की मदरगाह में हसनैन को झुटलाया, अभी हसन हुसैन बुरे नहीं थे, 70 तीर लगे। अल्लाह आरिस मसमूम का जनाजा और जिसको ज़हर भी दिया गया। आप जियारत भी करें, मेरे जुमले भी सुने। 70 तीर